میں کیا کہا تھا؟ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، اے آدم جب جنت سے نکالا، ایک الگ واقعہ ہے پورا، جنت سے نکالنے کے بعد جب دنیا میں مائی حوا، حضرت آدم اور شیطان تینوں کو بھیجا گیا تو کہا کہ میرے پاس سے تمہارے پاس ہدایت آئے گی، فمن تبع ہدایا، جو میری بات کے پیچھے چلے گا، میری ہدایت کے مطابق زندگی گزارے گا، فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، دنیا میں بھی کوئی ٹینشن نہیں ہوگا اور آخرت میں بھی عذاب سے بچ جائے گا۔ یہ اللہ نے حضرت آدم کو کہا۔ آدم کے ایک بچے نے دوسرے بچے کا قتل کر دیا تو جس نے قتل کیا وہ نافرمان ہو گیا، وہ جہنم میں جائے گا۔ تو ایسے ہی مسلمان دنیا میں حضرت آدم سب سے پہلے مسلمان، پہلے نبی، پہلے انسان، پہلے مسلمان، ان کی اولاد میں سے جب دنیا میں پہلے جو حضرت آدم کی باتوں کے پیچھے چلے گا، اللہ کی باتوں کے پیچھے چلے گا تو بھی مسلمان ہوگا۔ اب یہ جو آیت میں نے بورڈ پر لکھی ہے اور ابھی میں نے پڑھا ہے، ترجمہ بھی کیا کہ کنتم خیر امت، تم لوگ سب سے بہترین امت ہو۔ اللہ کس کو کہہ رہا ہے؟ تم لوگ کا، تم لوگ سے مراد کون ہے؟ بولو تو ذرا۔ مسلمان مراد ہے، برابر۔ جو اللہ کے بندے، اللہ کے بندے تو سب ہیں، جو اللہ کے بندوں میں اللہ کی مانتے ہیں، اللہ کی سن کر چلتے ہیں، اللہ نے جو نبی رسول پیغمبر بھیجے ان کی باتوں کے پیچھے چلتے ہیں، تو وہ اللہ کی اطاعت کرنے والے، فرما برداری، بندگی، غلامی، پرستش، پوجا کرنے والے وہ اچھے بندے ہیں۔ تو اللہ نے کہا کہ تم کو دنیا کی بھلائی کے لیے بھیجا گیا ہے، مطلب ایک ڈیوٹی ہے، ایک کام ہے، ایک سروس ہے۔ ہم لوگ بولتے نا کہ آپ تم نہ دعا کرو میرے کو اچھی نوکری مل جائے، اچھی ڈیوٹی مل جائے، پگار بھی اچھی ہو، رہنے کا بھی مل جائے، سب کچھ دنیا کے اندر اچھا مل جائے، ہم لوگ یہی بولتے ہیں نا۔ تو اللہ بول رہا ہے اے مسلمانوں، اگر تم اللہ کو مانے ہو، نبی کو مانے ہو، دین کو مانے ہو، ایک حدیث ہے نا، رضیت باللہ ربا، میں اللہ کو رب مان کے راضی ہو گیا، خوش ہو گیا، کوئی ٹینشن نہیں، کوئی کمی نہیں۔ وَبِمُحَمَّدٍ رَسُولًا وَنَبِيًّا، اللہ کے رسول کو نبی رسول مان کر میں مطمئن ہو گیا، اب کسی نبی رسول کی ضرورت نہیں ہے۔ وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا، اسلام کو اپنا دین مان کر میں راضی ہو گیا، خوش ہو گیا، اب اسلام کے علاوہ کسی دھرم مذہب کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، ایک اسلام کے علاوہ، ایک اسلام کو چھوڑ کر کوئی کسی بھی دھرم مذہب پر چل کر ہمارے پاس مر کر قیامت کے دن آئے گا، اللہ اس کا کچھ بھی قبول نہیں کرے گا۔ تو ہم لوگ کیا دعا کرتے ہیں؟ حدیث کے اندر ہے کہ میں اللہ کو رب مان لیا، نبی کو رسول مان لیا صلی اللہ علیہ وسلم، دین کو اسلام مان لیا، آگے ہے کہ اس کو ایمان کا مزہ مل گیا۔ کیا مجھ کو مزہ ملا آج تک؟ کیا میں دنیا میں جو ڈیوٹی پر بھیجا گیا ہوں، جس نوکری پر مجھے اللہ نے رکھا ہے، اور جب اللہ نے ہم کو اپوائنٹ کیا ہے، مقرر کیا ہے، لیٹر دیا ہے، پوسٹ ہے ہماری، اللہ نے ہم کو بھیجا ہے اسی مقصد اور کام کے لیے، تو کیا اللہ پگار نہیں دے گا ہم کو؟ کیا بھائی، اگر کوئی نوکری پر کوئی کمپنی کسی کو رکھتی ہے تو پگار دیتی ہے نا، پیمنٹ دیتی ہے نا۔ اللہ بولتا ہے ایک کام کے لیے میں تم کو بھیجا ہوں، آسمان سے زمین پر بھیجا ہوں، ایک تمہارا کام ہے، تمہاری ڈیوٹی ہے، تم کو یہ کرنا ہے، اتنا کرنا ہے، ایسے کرنا ہے، اور کیسے کرنا ہے وہ ہم نے قرآن میں بتا دیا، تو تم کو اس ڈیوٹی کو انجام دینا۔ تو کیا اللہ پگار نہیں دے گا ہم کو؟ ایسے ہی پھوکٹ میں ہم سے کام لے گا؟ سوچو تو ذرا، کیا بات، پھوکٹ میں کام لے گا کیا؟ مفت میں نہیں۔ اللہ نے جب ہم کو ڈیوٹی دی ہے کہ تم کو میں ایک پوسٹنگ، ایک نوکری دے رہا ہوں اور تم کو یہ کرنا ہے، اور کرو گے تو کیا ملے گا؟ قرآن میں ایک نہیں بے شمار جگہ پر ہے، لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ، اوپر سے اللہ روزی گرا کر دے گا، اوپر سے دے کر کھلائے گا، وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، زمین پھاڑ کر اللہ رزق کے خزانے تمہارے لیے
کھول دے گا. میری روزی روٹی کیوں تنگ ہو گئی؟ میری جیب میں پیسہ کیوں نہیں رہتا؟ میں کسی کا محتاج کیوں ہو گیا؟ میں قرض کے نیچے دب کیوں گیا؟ میرے سارے کام پورے کیوں نہیں ہو رہے؟ میرے گھر کے مسائل حل کیوں نہیں ہو رہے؟ کپڑا لتا، گھر بار، کھانا پینا، گھر ٹوٹ گیا، چھت ٹوٹ گیا، میں بنا نہیں پا رہا، میرا گھر میں سدھار نہیں پا رہا، میرے گھر کے اندر کے مسئلے ہیں، میرے بچے کی پڑھائی کے لیے اچھی پڑھائی کی فیس میں بھر نہیں پا رہا، اس کو ہاسٹل میں یہاں پر میری بیٹی کا اچھی رشتے کے لیے مجھ کو ایک دور علاقے سے فون آیا، میں سفر کر کے جا نہیں پا رہا. کیوں میرے لیے اتنے مسائل ہیں؟ میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ کے بندوں میں سے اللہ کا چنندہ بندہ ہوں. هو اجتباکم، اللہ نے تم کو چنا ہے، اللہ نے تم کو سلیکٹ کیا ہے. اب اللہ جس کو چن لے، سلیکٹ کر لے اور ایک کام دے دے، نوکری دے دے کہ تم یہ کام کرو، تم کو یہ کرنا ہے، اور وہ پریشان بھی ہو تو مسئلہ سمجھ میں آتا ہے کہ کیوں ایسا ہو رہا ہے. مطلب یہ کہ جو اللہ نے ذمہ داری ہم کو دی تھی ہم وہ کر نہیں رہے، وہ ذمہ داری ادا نہیں کر رہے، وہ ذمہ داری ہم سے پوری نہیں ہو رہی ہے جیسے اللہ چاہتا ہے، ہم نہیں کر رہے. اور جب کوئی بھی کمپنی کسی کو رکھے گی، نوکری پر رکھے گی، اس سے کام لے گی، اگر پورا اچھا کام کرے گا تو اس کو آگے بڑھائے گی نا، پروموشن ہوگا اس کا، اس کو اونچا اٹھائے گی. کل تک نوکر تھا، لیبر تھا، اس کو مقدم بنا دے گی، مقدم سے پھر انجینئر بنا دے گی، انجینئر سے پھر چل تو آدھی کمپنی سنبھال. چل ایک کمپنی کی دوسری برانچ کھلنے والی ہے، وہ پوری برانچ کو سنبھال، تو بہت اچھے سے کام کرتا ہے، پورا سنبھالتا ہے، تو اللہ دے دے گا، وہ کمپنی والا دے دے گا. تو ایسے ہی اللہ نے جب ہم کو بھیجا ہے اس دنیا میں ایک ذمہ داری دے کر، حضرت آدم کو کہا کہ جاؤ زمین پر، میری پاس سے ہدایت آئے گی، جو اس کے پیچھے چلے گا اس کے اوپر کوئی ٹینشن اور غم نہیں ہوگا. مجھے تو دن رات ٹینشن ہے، میرا گھر بھی نہیں چل رہا، پرابلم ہے، مسئلہ ہے، تنگی ہے، روپیے پیسے کی، پراپرٹی کی، دھن دولت کی، مجھے تو یہ ٹینشن آ رہا ہے کہ پوری قوم، آج انڈیا کے اندر پوری قوم کو نکال کر اکھاڑ کر پھینکنے کا وقت آ گیا ہے. بندھوا، مزدور اور غلام بنانے کی پلاننگ ہو رہی ہے. ان کو گھوشت کر دو تم انڈین نہیں ہو، تمہارے باپ دادا کا نام ووٹنگ لسٹ میں نہیں ہے، یہ اتنے یہاں کا پروف لاؤ، اتنا لاؤ، یہ لاؤ، وہ لاؤ. لے کے گئے، کچھ نہیں مانیں گے، کچھ نہیں مانیں گے. ان کی پلاننگ ہے، الا ان یشاء ربی شیئا، میرا رب کچھ اور پلاننگ کرتا ہے، کر سکتا ہے. یہ نہیں مانیں گے، ہمیں گھوشت کریں گے، ہمیں بندھوا غلام. اور انڈیا میں ہم 25 کروڑ ہیں، 30 کروڑ ہیں. دنیا میں 2-3 بار ایسا ہو چکا ہے 25-30 کروڑ سے زیادہ کو بندھوا غلام بنا لیا گیا. اتنا کام تم کو کرنا ہے صبح سے شام تک، شام میں آفیسر چیک کرنے آئے گا، اتنا کام جو دیے تھے تمہارا نہیں ہوا نا، تو تم کو کھانا بھی نہیں دے گا، پگار بھی نہیں دے گا، گولی لے کے تم کو شوٹ کر کے وہیں گرا کے مار ڈالے گا. یہ ہے. اور تمہارے سامنے جب آج کسی کو مارا نا تو کل تم ڈر کے تم کل سے اچھا کام اور کرو گے. تو اب اللہ نے کہا میں ایک نوکری پر بھیجا ہوں، میں نے ایک کام دیا ہے، میں ایک ذمہ داری دیا ہے، اور ذمہ داری دینے بعد ادا کرو گے تو انعام بھی دوں گا، دنیا میں بھی دوں گا، آخرت میں بھی دوں گا. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، ہم کو دنیا بھی اچھی دے، وفی الآخرۃ حسنہ، مرنے کے بعد آخرت میں سب کچھ اچھا دے، جنت دے، جنت کی نعمتیں دے، وقنا عذاب النار، آگ کے عذاب سے بچا لے. اب اللہ نے ہم کو بھیجا ہے، هو اجتباکم، تم کو چنا ہے، تم کو سلیکٹ کیا ہے. اتنے سارے انسانوں میں انڈیا میں کتنی آبادی ہے؟ بولو تبھی، انڈیا کی فل آبادی تیز بولو. ہاں 100 کروڑ مطلب 150 کروڑ، 50 کروڑ اور 150 کروڑ میں مسلمان کتنے ہیں؟ 25 کروڑ. ان 150 کروڑ میں اللہ نے ہم کو چنا ہے نا، سلیکٹ کیا نا، ہم ایمان والے ہیں نا. کتنے بھی غریب فقیر کیسے بھی مرے، ہمارا نماز جنازہ پڑھائی جائے گی، جنازہ ہوگا، غسل ہوگا، کفن ہوگا،
اور بڑے ادب احترام سے جا کے دفنایا جائے گا. نماز جنازہ میں شریک ہونے والے دعا کرتے ہیں اللہم اغفر لحینا و میتنا. اس جنازے میں جتنے زندہ لوگ شریک ہیں سب کی مغفرت ہو جائے، اور ہم میں سے جتنے اس قبرستان میں، بڑے قبرستان میں دنیا کے حضرت آدم سے لے کر آج تک جتنے موت پا چکے ہیں سب کی مغفرت کر دے. اللہم اغفر لحینا و میتنا. جنازے کی دعا میں ہم لوگ پڑھتے ہیں نا، ہم میں سے حضرت آدم سے لے کر ایمان والے جتنے آج بھی زندہ ہیں سب کی مغفرت کر دے. جو موت پا چکے سب کی مغفرت کر دے. مغفرت کی دعا کریں گے. ہم چنندہ لوگ ہیں نا، اور اللہ کہہ رہا ہے کہ تم ہو. اب یہاں پر تم کہا، کن کو کہا گیا؟ بات بالکل سمجھ میں آتی ہے. اوپر یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، مجھ پر ایمان لا چکے ہو، مجھے رب مان چکے ہو. ابھی حدیث سنا ہے نا، من رضی باللہ ربا، جو اللہ کو رب مان کر راضی ہو گیا، بس اب کسی رب کی ضرورت نہیں ہے. وبالاسلام دینا، اسلام کو اپنا زندگی گزارنے کا راستہ بنا کر اب کسی راستے کی ضرورت نہیں ہے، خوش ہو گیا. وبمحمد رسول و نبیہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی اور رسول مان کر خوش ہو گیا، تو اس کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. اب یہ ذمہ داری اللہ نے ہم کو دیا، کنتم خیر امت، تم سارے انسانوں میں حضرت آدم سے لے کر قیامت تک آنے والے سارے انسانوں میں سب سے اچھے لوگ ہو. اللہ تو ہم کو کہہ رہا خیر امت، اچھے لوگ ہو. میں ہوں کیا اچھا؟ میرا گھر، میرا سماج، میرا معاشرہ، میرا پڑوس، میرا گاؤں، ہم اچھے ہیں کیا؟ ہے نا. اوپن اسپیس رکھا جاتا ہے، بنایا جاتا ہے، آبادی ہے. اوپن اسپیس کیوں رکھا جاتا ہے؟ کہ وہاں پر جھاڑ جھنکار لگاؤ، خوشبو کے پھول لگا دو، وہاں سے مہک اٹھے تو آپ کے گھر میں آئے. ابھی میں آ رہا تھا، یہاں پر اوپن اسپیس ہے، چاروں طرف سے صرف کچرے ہی پھینکے ہوئے. ہم اچھے لوگ ہیں. ہماری آبادی دیکھ کر کوئی بولے گا یہاں اچھے لوگ رہتے ہیں. یہ اچھے لوگ لا کے کچرا اس انداز سے پھینکے ہیں، اچھے لوگ ہیں ہم. کوئی کون بولے گا؟ اچھے لوگ تو وہ بولے گا کہ چلو میں آپ کو ایک آبادی میں لے چلتا ہوں، ایک نہیں 10 آبادی میں لے چلتا ہوں، کہ اسی اوپن اسپیس گورنمنٹ کی جگہ پڑی ہوئی ہے، اپنے اپنے پیسے کے پھول کے جھاڑ لا کے لگا رہے ہیں، ان کے گھروں میں اس کی خوشبو آ رہی. بچے پھول توڑ بھی نہیں رہے، جھاڑ برباد بھی نہیں کر رہے. وہ اچھے ہیں کہ ہم اچھے ہیں؟ ہم اوپن اسپیس پہ کچرا پھینک کے رکھے، گھان کچرا گندگی یہ کر کے رکھے. اب بتاؤ، کنتم خیر امت، اللہ ہم سے کہہ رہا ہے، سرٹیفکیٹ دے رہا ہے، ٹھپا لگا کے دے رہا ہے کہ سب سے اچھے لوگ تم ہو. ایک بہت بڑا ڈاکٹر معلوم ہوگا، نام نہیں لوں گا، وہ کیا کہنے لگا کہ روحانیت مسلمانوں سے ہم نے سیکھا ہے اور مسلمان روحانیت بھول گئے. میرے ساتھ ایک بندہ گیا تھا، اس سے کہنے لگا کہ ڈاکٹر صاحب آپ کلمہ پڑھ لو، آپ مسلمان ہو جاؤ، آپ اسلام میں آ جاؤ. بولے ٹھیک ہے، میں کلمہ بھی پڑھ لوں گا، مسلمان بھی ہو جاؤں گا، ختنہ بھی کرا لوں گا، ٹوپی بھی پہن لوں گا، کرتا پیجامہ بھی پہن لوں گا، اور پھر کیا ہوگا، میرے ایریے والے میرا گھر بیچنا پڑے گا، میں مسلمان ایریے میں آ کے گھر بھی لے لوں گا، ہے نا. لیکن میں ابھی جو ایریے میں رہتا ہوں نا، وہ تو بہت صاف ستھرا ہے، وہ تو بہت اچھا ہے، وہاں کے بچے گالی نہیں دیتے. میں یہ سب کچھ تمہارے بولنے پر مسلمان بننے بعد تمہارے ایریے میں آؤں گا نا، ہفتے بھر میں میرے بچے گالی سیکھ لیں گے. ابھی تک میرے بچے گالی نہیں دیتے. اب بتاؤ کیا بولو گے؟ کیا منہ ہے ہمیں بولنے کا کہ تو مسلمان ہو جا، تو کلمہ پڑھ لے، تو اسلام میں آ جا. پہلے میں تو ہو جاؤں مسلمان. کیا میں ہوا؟ اور میرے کو دیکھ کر، میری آبادی دیکھ کر، میرا گھر دیکھ کر، میرا پڑوس محلہ دیکھ کر، میرا گاؤں دیکھ کر لوگ ویڈیو بنا بنا کر سب پوری دنیا میں پھیلائیں کہ یہ اچھے انسان ہیں، ان کے رہنے کا سلیقہ دیکھو کتنا اچھا ہے، ان کے بچے دیکھو یہاں سے جا رہے ہیں تو یہ جانوروں کو، جھاڑ جھنکار کو بھی تکلیف نہیں دے رہے، ان کے بچے اتنے اچھے ہیں. دیکھو ان کے بچے کتنے اسکول سے جا رہے ہیں، مدرسہ پڑھ کے بیگ لٹکی بھی جا رہے ہیں، تو کتنے شانتتا کے ساتھ جا رہے ہیں، کتنا ان کے اندر مینر ہے، یہ دنیا والوں کو دکھائے. اور اگر آج کی پکچر دکھا دی جائے مسلم بچوں کی، مسلم نوجوانوں کی، جو رات میں 3-3 بجے تک موبائل لے کر بیٹھے ہیں، ادھر 10-10 مچھر بیٹھے ہوئے ہیں،
ان کی پکچر دنیا کے سامنے بتا دی جائے تو دنیا کیا بولے گی؟ اچھے لوگ ہیں یہ۔ اگر وہ پکچر بتا دی جائے کہ آدھا آدھا گاؤں، پورا پورا گاؤں رات میں 12-1 بجے تک جاگ رہا ہے اور ادھر ادھر بیٹھ کے چوک نکڑ پہ چائے پی رہا، نکاما کام کر رہا، بھجیا کھا رہا، ہاں فالتو چیزیں، اور آدھی رات جا کے سو رہا تو بیمار، صحت بھی نہیں اس کی، کوئی تو پوری رات آزاد تک جاگ رہا ہے، یہ پکچر ویڈیو بنا کر دنیا کے سامنے ڈال دی جائے تو دنیا کیا بولے گی؟ ارے تم کو جینے کا اصول بھی نہیں آتا، تم دین دھرم کیا جانو گے؟ تم کو مذہب اسلام مذہب کیا معلوم؟ تم کو جینے کا اصول ہی نہیں معلوم، تم کو سونے کا وقت ہی نہیں معلوم ہے، تم کو اٹھنے کا وقت ہی نہیں معلوم ہے، کب آرام کرنا تم کو یہی نہیں معلوم ہے، کب کام کرنا تم کو یہی نہیں معلوم ہے، کیسے جینا تم کو یہی نہیں معلوم ہے، نکاح میں بیٹھے ہو۔ اور پھر اس میں بے عزتی کیا کہ اس میں بے عزتی نہیں ہو رہی، پولیس گاڑی پوں پوں کرتے آ رہی تو لائٹ بند کر لے رہے، چوہے کی طرح ادھر بھاگ کے آگے بیٹھ جا رہے، اور پولیس کی گاڑی آگے بڑھی تو پھر شان سے وہی چائے کا گلاس لے کے پینے لگے۔ یہ بے عزتی ذلت نہیں ہے تو اللہ چھوڑے گا۔ دنیا کے لوگ معروف اور منکر جو آیت میں نے بورڈ پہ لکھی ہے نا، اور جس آیت پر ہم کو عمل کرنا ہے، دنیا کو بلانا ہے۔ دنیا بولے گی بھیا ابھی تیرے ہی خرچہ پورا نہیں ہوا، تیرے ہی گھر سدھرا نہیں، جب تو اپنے سدھا کر لے پھر میرے پاس آنا نا، پھر میرے کو سکھانا نا، پھر میرا سب کچھ صحیح کرنا نا۔ تو سب سے پہلے تو ہم انسانی زندگی کے جینے کے صحیح اللہ کے بنائے ہوئے اصول پر آ جائے۔ آپ بتاؤ مجھ کو، جیسے مغرب کی اذان ہوتی ہے، مغرب کی اذان سے پہلے دنیا کی ہر مخلوق اپنے اپنے گھروں میں پہنچ جاتی ہے۔ ہاں ایک جو ہے تو انسانوں میں سے اکثر لوگ وہ بھی پہنچ جاتے ہیں۔ چمگادڑ اب وہ اٹھے گا، رات بھر دن بھر الٹا لٹکا رہتا ہے چمگادڑ، اب وہ جیسے ہی مغرب کی اذان ہوگی اب اس کو یاد آئے گا مجھ کو یہ کرنا ہے، کھانا ہے، اس کی فطرت اللہ نے بنائی ہے نا۔ کتا اب وہاں سے جاگنا شروع کرے گا، تہجد تک کتا جاگے گا۔ چمگادڑ ہے، کتا ہے، اور ایک کون سا جانور ہے جو جاگتا ہے رات میں؟ بولو تو ذرا۔ الو۔ ہاں الو ہے نا۔ تو اب بتاؤ، مجھے الو بننا پسند ہے، مجھے کتا بننا پسند ہے، مجھے چمگادڑ بننا پسند ہے؟ اللہ نے اشرف المخلوقات بنا دیا، دن بھر فجر سے تہجد سے اٹھ جا، اللہ کی عبادت بھی کر، اللہ کا نام بھی لے، صحت بھی، نہا لے، دھو لے، سب کر لے، ہاں روزی بھی کما، خود پیسے بھی کما لے، جیب بھی گرم ہو جا، دوپہر ظہر تک کے تیرا پورا دھندا کاروبار ہو گیا، سب جیب گرم ہوگی، کما لیا، اتنا ہے کہ آتے آتے لوگوں کو بانٹ بھی رہا ہے۔ کیوں کہ جب ملائی اللہ بانٹ رہا ہے نا، جب پہلے آسمان پہ آ کے بول رہا ہے کون ہے روزی مانگنے والا، کون ہے صحت مانگنے والا، کون ہے گناہوں سے بخشش مانگنے والا، تو اس وقت تو اللہ کی آواز پہ ہم دھیان نہیں دے رہے، اس وقت ہم ڈاکٹر کے پاس بات کریں۔ 3 بجے ڈاکٹر آ رہا، بولے رات میں 3 بجے، اور اللہ 3 بجے پہلے آسمان پہ آ کے بول رہا کون ہے صحت مانگنے والا؟ نہیں اللہ تعالیٰ، نعوذ باللہ، ہم اپنے عمل سے یہی کہہ رہے ہیں، ہمارا حال یہی کہہ رہا ہے کہ نہیں اللہ تعالیٰ تو جو صحت دے رہا پتہ نہیں ملے گی کہ نہیں، میں ڈاکٹر کے پاس جا رہا ہوں۔ اللہ بول رہا ہے کہ میں ابھی تک سویا نہیں تھا نا، میں ہے نا، مجھے سونے کا وقت نہیں معلوم، مجھے اٹھنے کا وقت نہیں معلوم، مجھے زندگی گزارنے کا وقت نہیں معلوم، تو مجھے اسلام، قرآن اور دین کیا معلوم ہوگا؟ سب سے پہلی نافرمانی، اب وہ ساری مخلوق سونے کو جا رہی اور ہم چاندی کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ ہاں ہیں، زیادہ دور نہیں، اسی گاؤں کے اندر انجمن چوک پہ کھڑے ہو جاؤ، ادھر منہ کر لو اور ادھر منہ کر لو اور ویڈیو بھی بنا لو، ادھر کے لوگ ہاں ہمارے حساب سے جہنمی ہے، مدے کی تمیز نہیں ہے، اللہ کے نافرمان بندے ہیں، وہ بیچارے سو گئے، لائٹ بند کر دی، دکان بند کر دی، ہے نا، ہم کیا بول رہے ہیں؟ مدے کی تمیز نہیں، جہنمی۔ ادھر سارے اللہ کے فرما بردار بندے بول رہے کہ اللہ ہم کو سونے کی ضرورت نہیں، ہم کو چاندی کی ضرورت ہے، ہم نہیں سوئیں گے، ہے نا۔ اب یہ ہم کو دنیا نہیں معلوم، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، دنیا اچھی ہوگی تو دین اچھا ہوگا، آخرت اچھی ہوگی، پہلے دنیا اچھی کرنا ہے، مانگنا ہے۔ اللہ تو بولا میں نے دے دیا تیرے کو، دنیا تیری اچھی کیسی ہوگی؟ اللہ کی قسم تمہارے گھر میں جتنے لوگ رہتے ہیں نا، سب کی دوا گولی چالو ہے، مجھے معلوم ہے، میرے چلو اب بھی چل کے بتاتا ہوں، جتنے لوگ ہیں نا سب کی دوا گولی چالو ہے،
बूढ़े की भी चालू है, बच्चे की भी चालू है, औरत की भी चालू है, मर्द की भी चालू है, हर एक की चालू है। बच्चा पैदा हुआ नहीं, 9 महीने के अंदर 25,000 उसके पीछे खर्चा हो गया, अभी पैदा नहीं हुआ है, उसकी भी दवा चालू है ना। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना, अल्लाह हमको दुनिया अच्छी दे। अल्लाह बोलता है मैंने तुमको सब कुछ दे दिया है, फितरी उसूल दे दिया है जीने का, उस उसूल पे आ जा, ऐसा टार्जन बन जाएगा ना, ऐसा आयरन मैन बन जाएगा ना कि तुझे दवा की जरूरत भी नहीं होगी, कभी डॉक्टर का नाम भी नहीं लेगा। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना, फिर तेरी आखिरत सुधरेगी और तेरी जिंदगी, हमारी जिंदगी सही होगी, मेरे घर से, मेरी एक फर्द की जिंदगी सही होगी, मेरे एक घर की जिंदगी सही होगी, तो मेरा महल्ला और पड़ोस अच्छा होगा। अभी मैं सुबह फजर के बाद एक घर से ना बच्चे के रोने चिल्लाने की आवाज सुना। साइकोलॉजी भी पढ़ा हूं मैं, मेडिसिन डॉक्टरी भी पढ़ा हूं। अब जब वो रोने चिल्लाने की आवाज सुना उसकी, तो मैंने डायग्नोसिस कर लिया कि ये बच्चा रात में 12-1 बजे सोया है, अब सुबह उठा है तो उसका दिमाग लाइन से नहीं है बच्चे का, वो माँ की भी नहीं सुनेगा, नहीं जाऊंगा स्कूल, बाप की भी नहीं सुनेगा, मुंह धो ले ब्रश कर ले वो भी नहीं करेगा, क्यों? उसका माइंड, तुम भी जाग रहे थे, उसकी माँ भी जाग रही थी, उसका बाप भी जाग रहा था, पूरे घर का माहौल जाग रहा था, आधी रात तक वो बच्चा भी जागा है, तो उसका बदन, अभी तो छोटा है ना, अभी तो परवान चढ़ने वाला है ना, उसका बदन, उसका जिस्म, उसका जहन, उसका माइंड कुछ काम नहीं देगा, ना पढ़ेगा वो, ना काम पर जाएगा, ना तुम्हारी सुनेगा। तो ये हमारी दुनिया भी बिगड़ गई। और अल्लाह हमसे कह रहा कुंतुम खैरा उम्मतिन, तुम सबसे बेहतरीन उम्मत हो, तुमको इंसानों के लिए निकाला गया है। अब अगर इंसानों को हम जाकर बोले भैया तुम मालेगांव के मुसलमानों के जैसे आधी रात जागा करो ना, और 20-25 टका सुबह फजर तक जोहर तक जागा करो ना, तो दुनिया हमारे पीछे चलेगी, हमारी बात सुनेगी। हाँ, तुमको लोगों की भलाई के लिए निकाला गया, तो सबसे पहले ये जो ड्यूटी अल्लाह ने हमको दी है, अल्लाह की कसम सही ड्यूटी दी है, कुंतुम खैरा उम्मती, बेहतरीन उम्मत हो, लेकिन हम अपनी दुनिया का हर सिस्टम बिगाड़ के बदतरीन बन चुके हैं, बदतरीन बन चुके हैं। एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका में एक जुमला आज भी लिखा हुआ है, जाकर उठाकर देख लो कि दुनिया का सबसे बेहतरीन मजहब इस्लाम है, लेकिन अगला जुमला भी पढ़ लो, इस इस्लाम के मानने वाली कौम मुसलमान सबसे बदतरीन कौम हो चुकी है। क्यों हो चुकी है? हम इस्लाम को नाम से माने हैं, जबान से माने हैं, जुबान ने कह भी दिया ला इलाहा तो क्या हासिल, दिलो निगाह मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं, ये शहादत कहे, उल्फत में कदम रखना है, लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना। अगर हम इस्लाम पर आ गए, अल्लाह के बनाए हुए कुदरती उसूल पर आ गए, तो सबसे पहले सेहत मिलेगी, तंदुरुस्ती मिलेगी, माइंड सही रहेगा, जहन सही रहेगा। अभी कल की बात है, इलेक्ट्रिक बिल बाकी थी, कट करने के लिए आए, सीढ़ी लगा के कट कर रहे, आगे गाड़ी खड़ी हुई और जिसका कट करने उसको पता नहीं, उस पे आर्मी के लोग बैठे हुए थे, अब उससे ये बकबक करने लगा। चलो भाई मजबूरी हो सकती है, किसी का भी पैसा बाकी हो सकता है, लेकिन अब ये आधी रात जागा हुआ है, इसका दिमागी संतुलन सही है ही नहीं। हाँ, ये आधी रात जागता, आधे दिन सोता है, 11-12 बजे तो अपनी नींद से सो के उठा है, और जाके वो लाइट कट करने वालों को उल्टा सीधा टांग को टालूंगा, ऐसा करूंगा वैसा करूंगा, सीढ़ी खंबे पे लगाया था, वो सीढ़ी गिराने लगा, वो गाड़ी के अंदर से आर्मी वाले सब उतर के आगे उसकी वीडियो बनाने लगे। ये उस आदमी का संतुलन क्यों हुआ? मुसलमान की वीडियो क्यों बनी? ये पिक्चर क्यों बनी? अब ये लेके जाएंगे और उसको गाड़ी में बिठा के लेके गए, ये क्यों हुआ? क्योंकि मैंने जीने के उसूल को तोड़ दिया है, गैर फितरी जिंदगी जी रहा हूं, तो मेरी कमाई में बरकत नहीं होगी। अल्लाह ने कहा तुम बेहतरीन उम्मत हो और तुम बेहतरीन कहे जाओगे, माने जाओगे, दुनिया तस्लीम करेगी। इंडिया में एक वक्त था मुसलमान नाम कहा जाता था तो अच्छा इंसान तस्वुर किया जाता था, आज पूरी दुनिया में यह है कि मुसलमान नाम लिया जाएगा तो सबसे गिरा हुआ, जलील, गंदे इलाके में रहने वाला, कचरे में रहने वाला, घर के सामने कचरा कूड़ा फेंकने वाला, ये तस्वुर किया जाएगा। ये हमारी शक्ल बन चुकी है।
ہے اور اللہ نے اتنی بڑی ڈیوٹی دی ہے, اتنی بھاری بھرکم پیمنٹ دینا چاہتا ہے, ایسی پیمنٹ دینا چاہتا ہے, ایسی برکتیں دینا چاہتا ہے کہ اوپر سے گرا کر دے گا, زمین پھاڑ کر دے گا, لیکن ہم آ تو جائیں, اپنے دنیاوی اللہ کے بنائے ہوئے قدرتی اصول پر آ جائیں اور اللہ کے دیے ہوئے دین, دھرم, مذہب, اسلام پر آ جائیں, تو پھر دیکھ لو وہ کم تھے, کوئی آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھ سکتے تھے, ہم کچرے کی طرح ہو گئے, ڈھیر ہو گئے, کچرے میں رہ رہے کہ ہم کچرا ہو گئے. ولیکن غصہ ان کا غصہ اس سے ہی, سیلاب پر جب پانی بہتا ہے تو آگے آگے کچرا بہتا ہے, تم ویسے ہو جاؤ گے, اللہ کے رسول نے کہا. لیکن ہم بدل سکتے ہیں, آج بھی بدل سکتے ہیں, کچرے سے اٹھ کر ہم پھر اپنی عزت کی زندگی میں آ سکتے ہیں, تو دنیا کو پھر ہم حاکم بن سکتے, امام بن سکتے, حکمراں بن سکتے, دنیا ہمارے پیچھے چلے گی, 25 کروڑ 150 کروڑ کو ڈیل کر سکتے, سب ان کے پیچھے آئیں گے. اور نہیں تو پلاننگ ہو چکی ہے, تم کو بدھوا غلام بنا کر شام تک اکٹھا کر آ کے دیکھوں گا, نہیں کیا ڈائریکٹ گولی ماروں گا, کچھ نہیں کروں گا, یہ ہونے والا ہے. اب دو راستے ہیں, یا تو اللہ نے اتنی بڑی جو ڈیوٹی دی ہے اس ڈیوٹی پر آؤ, آ جاؤ, کنتم خیر امۃ اخرجت للناس, دنیا کے سارے انسانوں کے لیے ہم کو نکالا گیا, وہ ڈیوٹی وہ فریضہ ادا کرو. لیکن مغرب سے کام شروع ہوگا, مغرب سے جب سونے عشاء پڑھ کے سونے کے لیے جائیں گے نا, وہاں سے کام شروع ہوگا, تو میرا دین صحیح ہوگا, دین صحیح ہوگا, برکت ہوگی, روزی آئے گی. جو اللہ صبح بولا لے, کون لے رہا, اور وہ اٹھا, جس کو بولے نا جہنمی ہے, موننے کی تمیز نہیں, وہ اٹھا فجر میں تہجد کے وقت اپنے کھیت کی موٹر, پانی کی موٹر چالو کر دیا, اللہ اس کو روزی دے گا, 4 ایکڑ زمین ہو جائے گی اس کی. ہاں, اور ہم مرتے اور ترستے رہیں گے, نہ بیٹی کی پڑھائی ہوگی, نہ بچے کا, نہ بیٹی کی شادی کا ہوگا, نہ گھر بنا پائیں گے, پانی چھت میں آ رہا ہے, کچھ نہیں کر پائیں گے, کیونکہ ہم اللہ کے اصول کو توڑ رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ دین اور دنیا کا جو سارے اصول دیا ہے, اللہ کو اپنانے کی توفیق دے. جو پوزیشن دی تھی, جو پوسٹ دیا تھا, جو نوکری دی تھی, اس نوکری پر دوبارہ واپس آ جائیں گے اور دنیا کے امام بن جائیں گے. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ یہ باتیں ہمیں سننے سمجھنے عمل کرنے کی توفیق دے. باقی اسی کنیکشن کو اس کے آگے لیں گے انشاءاللہ. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم.